12 مئی 2007 کو کیا ہوا تھا، 11 مئی کی رات کو کیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے مئی کے مہینے میں کیا ہو رہا تھا۔ یہ 2007 کی میں بات کر رہا ہوں۔ آخر ایسا کیا ہو رہا تھا جس کو بلیک ڈے منایا جاتا ہے، جس میں ہر سیاسی تنظیم کلیم کرتی ہے کہ اس کے کارکنان کو مارا گیا تھا۔ میں آنکھوں دیکھا حال بیان کروں گا۔ میں نے 12 مئی کو جو کراچی کی سڑکوں پر دیکھا، 13 مئی دیکھا، 11 مئی دیکھا، اس سے پہلے 5 مئی بھی ہوا تھا۔ شاید کسی کو یاد ہے، یہ سارا رد عمل تھا 9 مارچ کا۔ جی ہاں، 9 مارچ کو کیا ہوا تھا جس کے بعد ایسی صورتحال ہوئی، اور پھر یہ وہی سال تھا کہ ایک ہی سال میں اتنی کایا پلٹ گئی کہ ایک دم حکومت ہی تبدیل ہو گئی۔ مارشل لا لگانے کے بعد بھی جنرل پرویز مشرف کی حمایتی یافتہ حکومت نہیں بچ سکی۔ آخر کون اس کے پیچھے تھا، اور کیا میں نے محسوس کیا اور کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بات آج آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ہمارے لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ 9 مارچ کا دن ہوتا ہے۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو جنرل پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں یا ریفرنس کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں، جو کہ بعد میں ثابت ہوا کہ چارجز تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ریفرنس محض بہت کمزور بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جنرل پرویز مشرف کافی طاقت میں تھے، اور ان کو یقین تھا کہ جس طرح انہوں نے بٹھا کے بلایا تھا تمام کے تمام، ایک شوکت عزیز صرف بغیر وردی کے تھے، بقول چودھری افتخار کے تمام کور کمانڈرز اور جنرلز تمام یونیفارم میں تھے، ان کے سامنے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں۔ ان کو پورا یقین تھا کہ ریزائن کر دیں گے، لیکن بہت شاطر ثابت ہوئے چودھری محمد افتخار صاحب، جو کہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ وہاں سے نکلے، اور ایک وکلا مہم شروع ہو گئی جنرل پرویز مشرف کے خلاف اور چودھری افتخار کی بحالی کے لیے۔ اس ریفرنس پہ آج تک پرویز مشرف کہتے رہے، اب تو خیر وہ اس دنیا میں نہیں رہے، آخر تک کہتے رہے کہ اس ریفرنس کو پڑھا ہی نہیں گیا، سمجھا ہی نہیں گیا، اور اس ریفرنس کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور فوری سنوائی کے لیے لگ گیا۔ ایک طرف تو ریفرنس چل رہا تھا، قانونی لڑائی تھی، یہ وکلا کے دلائل تھے اور میڈیا کا شور تھا، تو دوسری جانب روڈوں پر اب سناٹا ختم ہو چکا تھا، سیاسی سرگرمیاں بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اور جس طرح موسم گرما کی گرماش محسوس ہو رہی تھی، اس سے کہیں گنا زیادہ سیاسی درجہ حرارت بڑھ چکا تھا۔ یہ سیاسی درجہ حرارت نہ صرف سندھ کی سڑکوں پر نظر آ رہا تھا، بلکہ اس سے زیادہ پنجاب میں نظر آ رہا تھا، بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا اور کشمیر تک، اسلام آباد ایسا لگتا تھا کہ شاید میدان جنگ بن گیا ہے۔ 5 مئی آتا ہے، میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، 5 مئی آتا ہے، چودھری محمد افتخار کی ریلی لاہور میں ہوتی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کاف لیگ اور MQM جنرل پرویز مشرف کی الائی تھی، اور جنرل پرویز مشرف کے سیاسی اتحادی تھے۔ وہاں پر پنجاب حکومت اس کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، اور وہ بہت سلو اس کو چلاتے ہیں، پورا دن برباد کرتے ہیں، لاہور کی سراؤنڈنگ کو پورے کو جام کر کے رکھتے ہیں، ایک دن پہلے سے لے کر ایک دن بعد تک۔ اسی دن MQM کی جانب سے جو ان کی وکلا کی ٹیم تھی، مرحوم شعیب بخاری کی سربراہی میں ایک وکلا کی بڑی پریس کانفرنس، گرینڈ پریس کانفرنس ہوتی ہے کراچی پریس کلب میں، اور جس میں اس کے بیک یارڈ میں جہاں پارکنگ موجود ہے وہاں پر، اور سارا کے سارا میڈیا کو کہا گیا کہ یہ نشر کی جائے، لائیو دکھائی جائے۔ لائیو تو اس زمانے میں نہیں اتنا دکھانے کا رواج تھا، اسی زمانے سے بلکہ سٹارٹ ہوا تھا لائیو کا سسٹم۔ اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوتی ہے۔ 12 مئی تھی ان کی آمد سندھ بار کی جو پروگرام تھا اس میں شرکت کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو سیاسی انداز میں دیا۔ دیکھیں، چیف جسٹس وکلا کے پروگراموں میں جاتے ہیں، بارس کے پروگراموں میں جاتے ہیں، آج بھی جاتے ہیں، اور 12 مئی سے پہلے بھی جاتے تھے، لیکن چودھری افتخار اپنی ساری لڑائی سڑکوں پر لڑ رہے تھے، سیاسی انداز میں لڑ رہے تھے، اور میڈیا کے تھرو لڑ رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میڈیا انتہائی طاقتور ایک ادارہ ہوتا تھا، اور پاکستان میں یوں سمجھ لیں کہ جوڈیشلی اور
اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر باقاعدہ پریشر رکھتا تھا میڈیا، جی ہاں میڈیا، مجھ جیسے عام صحافی۔ اب آ جاتا ہے 11 مئی، 10 مئی سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ سٹی ناظم مصطفیٰ کمال صاحب اجازت دیتے ہیں ایم کیو ایم کی ریلی کو، اور وکلا کی ریلی کو اجازت نہیں دی جاتی۔ لمیٹڈ پروگرام کی ہائی کورٹ میں اجازت دی جاتی ہے، جبکہ ان کا پروگرام ہائی کورٹ سے پہلے بھی بڑا طویل ہوتا ہے۔ ملیر بار، کراچی سٹی اور قائد اعظم کا مزار اور یہ سارا کے صدر پیدل گھومنا، جس کے لیے ایم کیو ایم یہ طے کرتی ہے کہ نہیں روکنا۔ بابر گوری پورٹ اینڈ شپنگ کے وفاقی وزیر اور وسیم اختر صاحب ہوم کے ایڈوائزر یعنی کہ منسٹر کی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں پر اب چپکلش بڑھتی ہے اور 11 مئی سے پورا شہر سیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 11 مئی سے پورا شہر سیل ہوتا ہے، کنٹینر لگتے ہیں، جگہ جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ سندھ ہائی کورٹ کو بھی بالکل سیل کر دیا جاتا ہے، اور 12 مئی کے دن ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی دیواریں پھلانگ کر ہائی کورٹ پہنچے۔ یہ ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں صبح نکلا، میری فرسٹ اینیورسری تھی، شادی کی سالگرہ، اگر آپ مبارک دینا چاہیں مبارکباد۔ تو میری بہن بھی آئی ہوئی تھی، لیکن میں رات کو دیر تک کام کرنے کے بعد صبح انتہائی جلدی نکلا، پانی، جوسز اور گھر سے کھانا لے کر بیگوں میں، اور پیٹرول فل کرا کر کہ نہ جانے بائک پر ہم لوگ نکلے کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت پڑے۔ شہر میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، بہت مشکل سے نکلنا ہوا۔ ڈیفنس فیز 2 اور فیز 1 کی سائڈ سے جب ہم نکلتے ہیں تو یہاں پر پہلے اے این پی والے لوگ ہمیں روکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ایئرپورٹ کی سائڈ جانے کی کوشش کی، جو کہ راستے بند تھے۔ پھر جب سندھ ہائی کورٹ جاتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سبی الدین گوسی تھے غالباً، انہوں نے اس ساری صورتحال پر کور کمانڈر کراچی، آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کو طلب کیا ہے فوری طور پر۔ کوئی نہیں آتا، صرف CCPO کراچی اس ٹائم آتے ہیں، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ کھلوائیں، مگر کیونکہ اوپر سے آرڈر ہوتا ہے نہیں کاٹتے راستے۔ یہاں پر سب جگہ چیکنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سٹی کورٹ پر ماحول بہت کشیدہ تھا۔ اس کے بعد جب ہم نیٹی جیٹی والے پل پر جاتے ہیں، میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، وہاں سے بڑی بڑی ریلیاں آ رہی تھی۔ ANP کے لوگ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ان کے ساتھ دیگر اس زمانے کی تمام اپوزیشن پارٹیاں، یعنی کہ نون لیگ، تحریک انصاف، MQM حقیقی اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، یہ ساری کے ساری، اور جماعت اسلامی، یہ ساری کے ساری جماعتیں چودھری افتخار کی فیور میں تھی۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب جو کہ وکیل تھے افتخار محمد چودھری کے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، اور وہ اپنی گاڑی پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا کر جاتے تھے، جس گاڑی میں چیف جسٹس صاحب بیٹھتے تھے۔ اب وہاں پر سے اتنی بڑی ریلی آئی کہ میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے کہا یہ شہر کے اندر جائیں گے تو بڑا تصادم ہوگا۔ اب یہ سٹی کورٹ پہ پہنچے ہیں، وہاں تصادم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بلوچ کالونی والے پل پہ ہم جاتے ہیں، وہاں شدید ترین فائرنگ چل رہی تھی، شدید ترین فائرنگ۔ جو لوگ ہمیں وکٹری کا نشان بنا کر نیٹی جیٹی والے پل پر گئے تھے، میں پھر بتا رہا ہوں کہ بہت شارٹ بتا رہا ہوں، ان کی ہم نے خون میں لت پت لاشیں دیکھی، اوپر سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ MQM کے لوگ تھے، MQM کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے۔ نیچے سے لوگ مرے، وہاں سے شاہ فیصل سے لوگ آئے تھے، وہاں پر بلوچ کالونی والے پل پہ سب سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ گرو مندر پہ بہت زیادہ فائرنگ ہوئی، یعنی یوں سمجھے کہ پورا شہر جو ہے ایک آگ کی طرح بن گیا تھا، ہر شخص ایک دوسرے کو مارنا چاہتا تھا۔ ادھر ملیر میں بھٹائی رینجرز ہیڈ کوارٹر کے سامنے شدید گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی، اور دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ تھا۔ کالا پل، شارع فیصل، اس کے علاوہ سٹی کورٹ، ہائی کورٹ کشیدہ صورتحال تھی۔ یہ سارے علاقے مکمل فائرنگ اور دہشت کی عالم میں تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا طیارہ جو معزول تھے اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر اترتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ لے جایا جائے گا، آپ تقریب میں شرکت کریں اور وہاں سے واپس آ جائیں۔ یہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آفر دی جاتی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم جو کہ کافلی کی طرف سے تھے، اور اس وقت وفاقی حکومت بھی پرویز مشرف کی حمایتی تھی، سندھ حکومت بھی پرویز مشرف کی حمایتی تھی، اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو تھی
وہ بھی پرویز مشرف کی حمایتی تھی، یعنی کہ وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا، وزیر اعظم کاف لیگ کا اور سٹی ناظم ایم کیو ایم کا تھا۔ ایم کیو ایم صوبے میں بھی کافی اثر رسوخ رکھتی تھی، لیکن سندھ حکومت کی اس تجویز کو چودھری افتخار کی طرف سے رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نکلوں گا تو ریلی کی صورت میں، جس طرح کوئی بڑے سیاسی رہنما نکلتے ہیں۔ شام تک یہ کشیدہ صورتحال رہتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، تقریباً 48 کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا پنجاب میں جلسہ ہوتا ہے، وہاں پر وہ مکہ لہرا کر جو ان کی بات مشہور ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ آپ نے عوام کی طاقت دیکھی۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عوام کی طاقت اتنی تھی، کیونکہ کراچی میں ظاہر ایم کیو ایم کا ہولڈ تھا، کہ چودھری افتخار کو اور ان کے لوگوں کو باہر ایئرپورٹ سے نہیں نکلنے دیا گیا اور وہ ان کا سیاسی پروگرام نہیں ہونے دیا گیا، لیکن اس کے غلط معنی لیے گئے، اس کو آج تک ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا، اور اس کے بعد وہ رینجرز کو کہتے ہیں کہ اب آپ شہر کا کنٹرول سنبھالیں۔ پھر کافی حد تک امن امان ہوتا ہے۔ اس بیچ کافی سگنل ٹوٹ چکے تھے، لوگ مر چکے تھے، کہیں لوگ زخمی ہو چکے تھے، کہیں دکانیں گاڑیاں جلائی جا چکی تھی، کہیں لوگوں پر فائرنگ ہوئی تھی۔ بیشتر لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پوری دنیا کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں کہ پاکستان سیول وار کی طرف جا رہا ہے۔ بہت زیادہ گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد پوری دنیا کی ہیڈ لائنز یہ بنتی ہے۔ پاکستان میں یہ ایک ہفتے تک مکمل خبروں کی زینت بنا رہتا ہے۔ یہ ایشو بہت زیادہ، کراچی 13 مئی کو بھی بند رہتا ہے، 14 مئی کو بھی بند رہتا ہے، اور ایک کوک عالم انتہائی کشیدہ صورتحال ہوتی ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے۔ حکومت جو پہلے سے دباؤ کی طرف جا رہی تھی، اس پر بہت سنجیدہ قسم کا دباؤ پڑتا ہے، یعنی کہ جنرل پرویز مشرف کی جو حکومت لڑکھڑانے لگی تھی افتخار محمد چودھری کے ریفرنس کے بعد، اب 12 مئی کے بعد سے اس میں کافی جھول آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ لڑکھڑانا شروع ہو گئی تھی، اور اس کا سنبھلنا ایسا لگتا تھا کہ اب ممکن نہیں رہا۔ اس کے بعد جو صورتحال ہوئی یہاں پر لوکل سطح پر اگر دیکھیں تو پھر یہاں پر جو گورنر تھے ایم کیو ایم کے شرط العباد صاحب، میں خود بھی اس سارے میں گیا، ان کے ساتھ ہوتا تھا وزٹ پہ، وہ پھر سارے اپوزیشن رہنماؤں کے پاس گئے، وہ قائم علی شاہ کے گھر پہ گئے، ان سے کہا کہ حالات کو نارملائز کرے۔ اے این پی کے جو یہاں کے سندھ کے صدر تھے شاہی سید صاحب، ان کے پاس گئے، وہ پھر پروفیسر غفور صاحب جو جماعت اسلامی کے تھے ان کے پاس گئے تھے، دیگر لوگوں کے پاس گئے تھے، لیکن جب وہ جناح اسپتال پہنچتے ہیں وہاں پر اے این پی والے زخمیوں سے ملنے ان کو نہیں دیتے اور نعرے لگاتے ہیں قاتل قاتل گورنر قاتل کے۔ اس زمانے میں یہ نعرہ مشہور تھا، قاتل قاتل گورنر قاتل، جو ایم کیو ایم کا رہنما یا کاف لیگ کا رہنما تو اس پہ قاتل کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ اب زمانہ چینج ہو رہا تھا، اب جتنے بھی حکومتی وزراء، مشیر اور صاحب اقتدار لوگ تھے اب عوامی مقامات سے احتیاط کرنے لگے تھے، پریشر بڑھ رہا تھا۔ میڈیا کھل کر، جو میں نے کہا کہ بہت پاورفل میڈیا تھا، وہ کھل کے چودھری افتخار کی سپورٹ میں آ چکا تھا، جنرل پرویز مشرف کی مخالفت میں جا چکا تھا۔ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں جن پر پرویز مشرف نے پابندیاں لگائی تھی، بڑی سیاسی جماعتیں اس زمانے میں دو تھی، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ آپس میں بھی اتحاد کر چکی تھی اور جنرل پرویز مشرف کے سخت خلاف تھی۔ اب پرویز مشرف کے لیے کافی دباؤ بڑھنے لگا، ان کی اپنی آرمی کے اندر سے بھی اور سیاسی طور پر بھی، اور وہیں امریکہ میں بھی اس وقت تک امریکہ کا بہت زیادہ اثر رسوخ پاکستان میں سمجھا جاتا تھا، وہاں پر بھی دباؤ بڑھنے لگا، جس کی بنیاد پر جو کہا جاتا ہے کہ ابو ظبی میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ملاقات پرویز مشرف کی ہوئی، جہاں پر این آر او ڈسکس ہوا، جو این آر او مشہور ہوا پیپلز پارٹی کے نیگوشیٹ ہوئے، جس کے تحت پیپلز پارٹی کو اگلی حکومت میں لانا تھا۔ اسی وجہ سے جو آج تک نواز شریف الزام لگاتے رہے کہ زرداری نے جانے دیا پرویز مشرف کو، یا پرویز مشرف نے آسانی سے پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں بننے دی، تو یہ ایک خفیہ ڈیل کا نتیجہ تھی، جس کے بعد اس پر میں الگ ایک پروگرام کروں گا کسی دن۔ یہ خفیہ ڈیل کا نتیجہ تھی، اسی وجہ سے زرداری صاحب نے اس بے نظیر کے جو معاہدہ تھا اس کے تحت، جس میں گارنٹیڈ جو ہے اس وقت کے بہت سارے فوج کے افسران کی اور امریکہ کی تھی، اس کے تحت سے پیسے دیا گیا اور پرویز مشرف کو آرام سے اقتدار سے نکال کر باعزت طریقے سے ملک سے باہر جانے دیا گیا، سیف ایگزٹ دیا گیا۔ بعد میں نون لیگ کے ٹائم پر کیسز داخل ہوئے، بہت تکلیف دہ دن تھا،
میں نے بھی آج بھی بلیک شرٹ پہنی ہے، وہ وقت یاد کرتا ہوں، وہ لمحہ یاد کرتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ بہت مشکل وقت تھا، میں نے انتہائی شارٹ کر کے سچویشن بتائی ہے۔ اگر آپ میں سے دوست کہیں گے تو میں ڈیٹیل میں بھی ضرور بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا، بلوچ کالونی پہ کتنی دیر کھڑے رہے تھے، کتنی فائرنگ ہوئی تھی، پھر کمیشن بھی بنتا ہے، پھر ہائی کورٹ بھی اس کیس کو چلاتا ہے لے کر، سندھ ہائی کورٹ، اور کافی تیزی سے چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں پھر وہ مارشل لا لگ گئی تھی 3 نومبر کو، اور پھر ججوں کو معزول کر دیا گیا تھا، اور پھر جو صورتحال آپ نے دیکھی کہ اس بیچ ہی الیکشن ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، ججوں کو بحال کر دیا جاتا ہے، لیکن کافی حالات تبدیل ہو گئے تھے۔ یعنی کہ 9 مارچ کا جو پرویز مشرف کا جو فیصلہ تھا چودھری افتخار والا، اس فیصلے نے یہ اگر کہا جائے کہ پرویز مشرف کی حکومت کو ختم کرنے کا سبب بنا تو یہ غلط نہیں ہوگا اگر سنگل لائن ہم دیکھیں۔ یہ صورتحال تھی۔ اس حوالے سے آپ تاریخ کے مزید حقائق اگر جاننا چاہتے ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کس طرح الیکشن ہوئے تھے لوکل باڈی کے، کس طرح مصطفیٰ کمال جیتے تھے، نعمت اللہ خان جیتے تھے، کس طرح اس زمانے میں پولیٹکس ہوتی تھی، کس طرح معاملات طے ہوتے تھے، اور کس طرح جوڑ توڑ چلتا تھا، اور کیسا سسٹم اس وقت چل رہا تھا جو آج سے مختلف ہے، تو میں ضرور اس پر بات کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو، تجاویز ہو، تنقید ہو، وہ سب مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، میں اس کا انتظار کروں گا۔ اور جن دوستوں نے ابھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے اپنے عزیز و اقارب سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ۔